الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 30 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک، قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ حضرات، دنیاوی زندگی میں کفار و مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اور آخرت کے پیش آنے والے مناظر کا ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں، مگر جب انہیں کل قیامت کے دن خدا کے حضور پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو باتیں آپ سے کہی جا رہی تھی مرنے کے بعد جی اٹھنا اور آخرت کے مناظر کے بارے میں، تو کیا یہ باتیں سچ ثابت ہوئی یا پھر آپ کو شک ہے؟ بتاؤ اب کیا کر سکتے ہو؟ اس وقت جواب دیں گے ہاں یہ باتیں سچی اور حقیقی ثابت ہوئی۔ اب خدا کی طرف سے کہا جائے گا لو اب اس کا مزہ چکھو۔ قرآن پاک کے اندر مختلف آیات میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ کفار کل قیامت کے دن کی ہولناکی اور پریشانی کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں جانے کی تمنا اور آرزو کریں گے، مگر وہاں سے واپس آنا ناممکن ہی ہوگا، ان کی آرزو تکمیل تک نہ پہنچ سکے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اسی حالت کو مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا۔ اس وقت کافر کہیں گے ہم نے جو انکار کیا یا کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئے یہ سراسر غلط تھا۔ اب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جھٹلانے، نہ ماننے اور کفر و انکار کا خمیازہ بھگتو اور عذابوں اور سزاؤں کا مزہ چکھو۔ اللہ ہم سبوں کو حق ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔